بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کے دو رکوع جو ہیں ان کا ترجمہ مکمل ہو گیا ہے۔ تیسرا رکوع جو ہے اس کا آغاز جو ہے یہاں سے ہو رہا ہے۔ یہاں پر بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پیچھے دوسرے رکوع میں ایک بستی کا واقعہ بیان فرمایا کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، پیغمبروں کو بھیجا گیا، ان پیغمبروں نے، ان رسولوں نے انہیں تبلیغ کی، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے، بلکہ ان کو تکالیف پہنچائیں، ان کی بے ادبی کی، اور بالآخر ان رسولوں کو اور ان کے حمایتی جو ان پہ ایمان لائے تھے ان کو شہید کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اس بستی پہ، اس قوم پہ، اور اس بستی اور اس قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں ترہیب، یعنی ڈرا کے ان کو ایمان لانے کی طرف ترغیب دینا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ان کا انجام کیا ہوا، کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق بنے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ان کو تہس نہس کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ تو ایک طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا، ترہیب کا، ڈرا کے، ڈر سنا کے، اور ایک ہوتا ہے ترغیب کہ ان کو رغبت دلائی جائے۔ اور جس طرح کبھی دوزخ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، تو جنت کی نعمتوں کی رغبت دلا کر اور دوزخ کے عذاب سے ڈرا کر بھی سمجھایا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی پہلے ان کا واقعہ بیان فرمایا کہ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق بنے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان فرماتا ہے اور ان نعمتوں کو بیان کر کے ایمان لانے کی ترغیب دلا رہا ہے کہ میں نے تم پر یہ نعمتیں کی، تم پر یہ کرم اور فضل کیا، تو تمہیں چاہیے کہ تم میرا شکر کرو، ناشکری کا رستہ اختیار نہ کرو۔ فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے ایک نشانی، آیتٌ نشانی، ایک نشانی ان کے لیے ہے مردہ زمین۔ مردہ زمین سے مراد جب بارش نہ ہو، قحط سالی ہو، تو زمین جو ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے، غیر آباد ہو جاتی ہے، وہاں فصل نہیں ہوتی اور پودے وغیرہ سب جل جاتے ہیں، تو بنجر ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اس غیر آباد زمین کو مردوں سے تشبیہ دی کہ وہ مردوں کی طرح، جس طرح انسان کے جسم کے اندر جان ہوتی ہے، یہ زندگی کی علامت ہے، جان نکل جائے تو مردہ ہے، تو اسی طرح زمین کی زندگی، اس کی ہریالی سرسبزی سے ہے۔ اگر یہ ہریالی سرسبزی نہ ہو تو گویا وہ مردہ ہے۔ تو زمین جب بارش نہیں ہوتی، قحط سالی ہوتی ہے، تو زمین مردہ ہوتی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے
تو بارش ہونے سے وہاں پہ سبزہ اگتا ہے، فصلیں ہوتی ہیں، پھل پکتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، تو یہ گویا اس کی زندگی ہے۔ تو فرمایا ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ احییناہا، ہم نے اس زمین کو زندہ کیا، یعنی جب بارش نہ ہوئی تو وہ بنجر ہو گئی، اس میں کوئی سبزہ ریالی نہیں تھی، وہ مردہ تھی۔ پھر بارش برسائی تو بارش کی وجہ سے وہاں پودے، فصلیں، پھل پھول، ہر چیز نمودار ہوئی، تو گویا اس کو زندہ کیا۔ احییناہا، ہم نے اس زمین کو زندہ کیا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس میں سے ہم نے غلہ نکالا۔ حبًّا، دانے یعنی غلہ، کھانے پینے کی چیزیں، جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، جس طرح گندم ہے، چاول ہے، مکئی، چنا، ہر چیز جو بھی خوراک انسان کی زمین سے نکلتی ہے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور زمین سے ہم نے غلہ نکالا۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پس اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، ہم نے زمین میں باغات بنائے۔ جنتن باغ، اور جنات اس کی جمع ہے، باغات۔ من نخیل، کھجور کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگور کے، کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں چشمے جاری کر دیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ تو پھلوں میں سے خاص طور پر انگور اور کھجور کا ذکر ہوا۔ سب سے پہلے نخیل کھجور کا ذکر ہوا، اور پھر اعناب انگوروں کا ذکر ہوا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ عرب کے اندر خاص طور پر یہی دو پھل جو ہیں یہ زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، کھجور اور انگور۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کھجور جو ہے اس کی ایک خاص انسان کے ساتھ تعلق ہے، چنانچہ احادیث مبارکہ جو ہیں اس کے بارے میں آتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کے درخت کی توقیر اور تعظیم کرو، یعنی کھجور کے درخت کی ریسپیکٹ کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور فرمایا وہ تمہاری پھوپھی ہے۔ کھجور اس کی توقیر کرو، تعظیم کرو، یہ تمہاری پھوپھی ہے، کیونکہ وہ اس مٹی سے پیدا کی گئی جس سے حضرت آدم پیدا کیے گئے تھے۔ جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جو بچی اسی میں سے اس کھجور کو پیدا کیا گیا۔ تو گویا یہ تمہاری پھوپھی ہے، اس لیے اس کا تم ریسپیکٹ کرو، احترام کرو۔ اور آگے اسی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس درخت سے زیادہ اور کوئی عزت والا درخت نہیں، جس کے نیچے حضرت مریم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی درخت کے نیچے اتارا تھا، اور فرمایا کہ یہ درخت ہے کھجور کا، اس کو سوکھا ہوا تھا، اس کو ہلاؤ، اس کے اوپر سے تمہارے لیے تر کھجوریں اتریں گی۔ تو اس کی عزت اور احترام، رسپیکٹ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور وہ مسلمان کی مثل ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ اب
یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی کبھی امتحان لینے کے لیے اس طرح کی بات یہ بھی درست ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا بھائی بتاؤ وہ کون سا درخت ہے، اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف گیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرا ذہن کھجور کے درخت کی طرف گیا، میرے ذہن میں یہ آیا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بچے تھے، نوجوان تھے، تو بڑے بڑے صحابہ کرام کی موجودگی میں فرماتے ہیں مجھے شرم آئی کہ ان کی موجودگی میں بولوں، تو معلوم ہوا کہ بڑوں کا ادب اور احترام محفل کے اندر، یعنی جہاں بڑے موجود ہوں اور یعنی ان کے سامنے بولنے کے لیے بھی ادب اور احترام جو ہے یہ بھی درکار ہے کہ جہاں بزرگ موجود ہوں، ہاں ان کی اجازت سے بوقت ضرورت ہر کوئی بول سکتا ہے، ہر کوئی، لیکن اس میں بھی یعنی جو ہے احترام، رسپیکٹ وہ ضروری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ فرماتے ہیں میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ کھجور ہو سکتا ہے، لیکن میں احترام کی خاطر کہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اب میں بچہ نوجوان ہوں، تو فرماتے ہیں میں نہیں بولا۔ پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نے جو سوچا تھا وہ درست تھا کہ کھجور کا درخت ہے، یہ مسلمان کی مثل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان حضرت عمر سے اس بات کا ذکر کیا، تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اس وقت یہ بتا دیتے کہ یہ کھجور کا درخت ہے تو مجھے یہ فلاں فلاں چیز، یعنی مجھے بہت زیادہ یہ چیز پسند تھی کہ بڑے بڑے لوگوں کے ذہن میں ایک چیز نہیں آئی، میرے بیٹے کے ذہن میں آ گئی، اگر تم بیان کرتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ ظاہر بات ہے کہ باپ کو خوشی ہوتی ہے بیٹے کی کسی بھی کامیابی اور کسی بھی اچھی چیز سے، تو فرمایا کہ اگر تم بیان کرتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی کہ بڑے بڑے لوگوں کے ذہن میں جو چیز نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس کی بہت سی چیزیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مومن اور مسلم کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے کہ اس درخت میں خیر بہت زیادہ ہے، اس کا سایہ دائمی ہے، اس کا پھل میٹھا ہے اور یہ ہمیشہ کھایا جاتا ہے، تازہ بھی خشک بھی، اس کے منافع بہت ہیں، اس کے تنے کے شتیر بنائے جاتے ہیں تو تعمیر کے کام آتے ہیں، اس کے پتوں سے رسی، چٹائی، ٹوپی اور پنکھے بنائے جاتے ہیں، اس کی گٹھلی سے تسبیح بنتی ہے اور کئی قسم کے کام آتی ہے، پھر یہ بہت حسین و جمیل درخت ہے۔ اسی طرح مومن میں بھی بہت زیادہ خیر اور خوبی ہے، اس کا عبادت کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، عبادت میں توانائی حاصل کرنے کے لیے کھانا پینا آرام سے۔ اب دوسری چیز ایک اور یہ بھی اب دیکھیے، یعنی ہر آدمی کے ذہن میں اس طرح کی بات نہیں آتی، یہ بات اس وقت ذہن میں آتی ہے جہاں محبت ہوتی ہے، تو محبت خود بخود ایسے خیالات دل کے اندر پیدا کرتی ہے، اور جہاں نفرت ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کے یعنی اس کے ذہن میں پھر کوئی اعتراض ہی آئے گا اور کوئی نقص اور کوئی عیب ہی ڈھونڈے گا، اور محبت والا جو ہے وہ کوئی خوبی اور کوئی ایسی چیز ہی ڈھونڈے گا۔ تو اہل محبت نے کہا کہ کھجور کا درخت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، اور درختوں میں کھجور کے درخت کی یہ صفت ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی وہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں کھجور کا ایک تنا تھا، اس کا ایک درخت تھا، اس سے ٹیک لگا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو جب ممبر شریف بن گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، خطبہ دینے لگے، تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی کے رونے کی آواز آئی،
اب وہ رونے والا نظر نہیں آ رہا لیکن رونے کی آواز آتی ہے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس کو جا کے آپ نے سینے سے لگایا، تو تب پتہ چلا کہ یہ اس درخت سے یعنی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا کہ چاہے تو اس کو دنیا میں ہرا بھرا درخت بنا دیا جائے، چاہے وہ جنت کا درخت بننا جو ہے وہ پسند کرے، تو اس نے جنت کا درخت بننا پسند کیا، تو پھر اس کو اسی جگہ نیچے زمین میں دفنا دیا گیا۔ اب وہیں پہ وہ مسجد نبی شریف میں جائیں، اب بھی ریاض الجنہ کے اندر ایک ستون ہے جس کے اوپر لکھا ہے حاضی استوانہ تو حنانہ، حنانہ کا معنی رونے والا، تو اس جگہ وہ کھجور کا تنا نیچے دفن کیا گیا تھا، وہاں پہ وہ ستون بنا ہوا ہے۔ وہاں پہ ریاض الجنہ کے اندر 7 ستون ہیں، ان کے مختلف نام ہیں، ایک استوانہ توبہ ہے، ایک استوانہ عائشہ ہے، تو ایک استوانہ حنانہ اس کے اوپر لکھا ہوا۔ استوانہ کا معنی ہوتا ہے ستون، یہ پلار، تھم، تو وہاں پہ وہ کھجور کے درخت کا تنا وہ دفن ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب محبت جو ہے ہر مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ جب تک حضور کی محبت دل کے اندر نہ ہو، اس کی کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل، اس کے مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ایک روایت میں حتیٰ کہ اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد، تمام لوگوں سے، تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ دل کے اندر نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں لیکن اپنی جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری۔ فرمایا نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ حضور نے کرم کیا نا، وہ جو ایک رہ گیا تھا ذرا کانٹا، اس کو بھی نکال دیا۔ تو عرض کیا حضور اب آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ فرمایا الآن، اب تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ تو جس طرح مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی طرح یہ کھجور کا درخت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ اسی لیے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مومن کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس طرح مومن حضور کا عاشق اور محب ہوتا ہے، اسی طرح یہ کھجور کا درخت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور عاشق ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا درختوں میں بھی یہ احساس ہے؟ درختوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے؟ درخت تو درخت، یہ تو نباتات ہے نا، کسی اعتبار سے انسان کے ساتھ ان کی مشابہت ہے کہ جس طرح پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، بالآخر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو درخت ہیں کہ ایک اعتبار سے یعنی یہ بھی انسان کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پتھر بھی محبت کرتے ہیں، پتھر، پہاڑ، وہ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے بارے میں فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اگر کسی کے گاؤں میں، شہر میں کوئی پہاڑ ہو، کوئی درخت ہو، اپنے گاؤں، شہر، علاقے سے طبی فطری طور پر انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ ہر چیز اپنے علاقے کی چیز سے محبت کرتا ہے۔ اگر صرف ہو کہ ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں تو یہ بات تو سمجھ آنے والی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی، اپنے گاؤں، شہر، علاقے، ملک کی ہر چیز انسان کو پیاری ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہاڑوں اور پتھروں کے دلوں میں بھی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں
کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ مکہ سے باہر گیا تو جو پتھر رستے میں آتا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا. تو ہر چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کے بھی فضائل بیان فرمائے کہ یہ بھی مومن کی مثل ہے، اور اس کی وجہ مفسرین اور اہل محبت یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے جس طرح مومن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر کھجور اور انگور کا ذکر فرمایا اپنی نعمتوں میں. فرمایا کہ ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کیا اور اس میں سے غلہ نکالا، اس میں سے وہ کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، ہم نے اس میں باغات بنائے، من نخیل کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور ہم نے زمین میں چشمے جاری کر دیے، لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ تاکہ وہ اس سے اگنے والے پھل کھائیں. زمین سے جو پھل اگتے ہیں، جو فروٹ زمین سے پیدا ہوتے ہیں ان کو کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اب یہاں ما جو ہے یہ دو طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے. کبھی اس کو کہتے ہیں ما نافیہ، کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے، اور کبھی یہ موصولہ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جو. تو یہاں دونوں طرح معنی درست ہوگا اور دونوں ہی معنی صحیح ہیں اور دونوں ہی مراد لیے ہیں مفسرین کرام نے. اگر اس کو ما موصولہ لیں تو اس کا معنی ہوگا وما عملتہ ایدیہم، یعنی پھل زمین سے اگے، اب اس پھل سے آگے مختلف یعنی پروڈکٹس، مختلف چیزیں اس سے انسان خود بناتا ہے. زمین سے ایک پھل اگتا ہے، اس پھل سے آگے مختلف چیزیں جو ہیں انسان وہ خود بناتا ہے. مثلا دیکھیے آم جو ہے وہ پھل، اس کا درخت کے اوپر پھل لگا ہوتا ہے، اب اس سے مختلف چیزیں بنتی ہیں. سب سے پہلے جب بالکل کچا ہوتا ہے اس سے چٹنی بنتی ہے، تھوڑا سا جب وہ یعنی پکا نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا پھل جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے، اس سے اچار بنتا ہے. اب اور پھل پک جاتا ہے تو اس کو کھایا جاتا ہے. اب کھانے کے علاوہ اس سے جوس بنتا ہے اور کیا کچھ بنتا ہے آئس کریم میں. تو یہ کیا کیا چیزیں ایک پھل سے اسی طرح اور مختلف پھلوں سے مختلف چیزیں بنتی ہیں. تو زمین سے پھل اگتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے اس سے آگے مختلف چیزیں جو ہیں وہ بناتا ہے. تو وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یعنی جو کچھ ان کے ہاتھوں نے اس سے بنایا. اب ایک پھل زمین سے اگا، پھر انسان نے مختلف چیزیں اس سے آگے بنائی. اور اگر اس کو ما نافیہ نے تو معنی یہ ہوگا ما عملتہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. اب زمین سے پھل اگتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. انسان میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زمین سے پھل اگا لے. اب زمین کے اندر ایک مثلا بیج کو یا گٹھلی کو بو دیا جاتا ہے تو کس طرح وہ زمین سے اگتا ہے، زمین کو پھاڑ کے اس کا پودا نکلتا ہے اور پودا بڑا ہوتا ہے، درخت بنتا ہے، درخت پہ آگے پھول لگتے ہیں، پھل نکلتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ تمام چیزیں جو ہیں جو بنتی ہیں. تو انسان کی یعنی عقل کا اس کے اندر یا اس کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اس کی نعمت ہے کہ اس طرح زمین سے یہ پھل اگتے ہیں. افلا یشکرون، تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انعامات عطا فرمائے تو ناشکری کا رستہ کیوں انسان اختیار کرتا ہے؟ شکر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں اپنے فضل اور اپنے کرم سے عطا فرمائیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے بنائے ہر ایک چیز سے. مما تنبت الارض، جس کو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں. ومن انفسہم، خود انسانوں میں بھی.
نر اور میدا، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور جن کو وہ نہیں جانتے، ہر ایک چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا فرمایا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، ایک نشانی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی رات بھی ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اتار لیتے ہیں ہم اس سے دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ یعنی سالخ یسلخ کا معنی ہوتا ہے جانور کو ذبح کر کے اس کی کھال اتارنا، تو یہاں فرمایا کہ رات کے اوپر سے دن کو اتارا جاتا ہے، تو گویا رات اصل ہوئی، اس کے اوپر دن کا اجالا جو ہے وہ یعنی ڈالا جاتا ہے تو روشنی چھا جاتی ہے، اور جب اس کو اوپر سے اتار لیا جاتا ہے تو اصل چیز نیچے سے نکل آتی ہے۔ تو یہی شرعی اور اسلامی اصول ہے کہ اسلامی دن جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے، اب رات پہلے آتی ہے، پھر اس کے اوپر دن آتا ہے۔ ویسے اب بعض یعنی ادیان میں یا بعض جگہوں پہ صبح سے نیا دن شروع ہو جاتا ہے، عام دنیا میں اب آدھی رات یا رات کے 12 بجے سے اگلا دن شروع ہوتا ہے، لیکن اسلامی روح سے سورج غروب ہوتے ہی اگلا دن شروع ہوتا ہے۔ رات جو ہے وہ اگلے دن کی ہوتی ہے، پہلے رات آتی ہے پھر دن ہوتا ہے، تو یہ اصل جو ہے رات ہے، اس کے اوپر دن کا اجالا جو ہے وہ اس کو ڈالا جاتا ہے تو وہ دن روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو فرمایا نسلخ منہ النہار، اتار لیتے ہیں اس کے اوپر سے دن اجالے کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات بھی بنائی، دن بھی بنایا۔ اب اگر صرف رات ہی رات ہو تو پھر بھی انسان مشکل میں پڑ جائے، اگر دن ہی دن ہو تو پھر بھی بڑی مشکل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بنایا کہ دن میں کام کاج انسان کرتا ہے، اور رات بنائی کہ انسان آرام کرے اور تازہ دم ہو کے اگلے دن کے لیے پھر کام کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں کہ دن ہے، اجالا ہے، انسان بے فکر اپنے کام کاج پہ جاتا ہے، اور رات ہے کہ اس میں سکون ہوتا ہے، انسان دن بھر کا تھکا ماندہ آتا ہے، وہ سو جاتا ہے، ساری اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور اگلے دن کے لیے پھر وہ تازہ دم ہو کے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ والشمس تجری، اور سورج چلتا ہے، لمستقر لہا، اپنے مقرر ٹھکانے کی طرف، جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس تک وہ چلتا ہے، اس کی طرف وہ چلتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب علم والے کا۔ اللہ تبارک و تعالی جو غالب ہے اور علم والا ہے، اس کا ایک اندازہ جو ہے یہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ عام طور پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والشمس تجری، جرا یجری کا معنی ہوتا ہے چلنا، کہ سورج چل رہا ہے، چلتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، اپنے ٹھکانے تک جاتا ہے۔ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، سورج نہیں ہلتا، سورج چلتا نہیں ہے، سورج اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اور زمین جو ہے اس کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور چاند جو ہے وہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنس کے جو بھی نظریات ہیں وہ حتمی نہیں ہیں کہ اب اگر کسی سائنسدان نے کہہ دیا یا آج کے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج کھڑا ہے اور زمین اس کے گرد چکر لگا رہی ہے، تو اس بنا پہ ہم کہیں کہ جی قرآن پاک نے غلط کہا ہے۔ سائنس تو کہہ رہی ہے کہ سورج کھڑا ہے اور قرآن پاک کہتا ہے سورج چل رہا ہے،
اس بنا پہ ہم اس چیز کا انکار کر دیں یا اس بنا پہ کہیں قرآن پاک نے غلط کہا ہے؟ نہیں، سائنس کے نظریات وہ بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے فلاسفہ جو کچھ کہتے تھے وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے سائنسدان تھے جن کو ساری دنیا مانتی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ چاند، سورج، ہر چیز آسمان کے اندر گڑی ہوئی ہے، جس طرح میخ اس کے اندر لگی ہوتی ہے دیوار کے اندر، اس طرح یہ گڑے ہوئے۔ اب بعض کے لوگ آئے، انہوں نے اور تحقیقات کی، انہوں نے کہا یہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ خلا کے اندر ہیں اور یہ اپنے اپنے یعنی سب کا ایک اپنا اپنا ایک مدار ہے اور سب اپنے اس حساب سے ہیں۔ سورج کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے، سورج یہ بھی جس طرح یہ ستارے ہیں، لاکھوں کروڑوں بے شمار انکاؤنٹیبل ستارے ہیں، ان میں سے ایک ستارہ ہے سورج۔ آج جو سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ بھی ایک ستارہ ہے، تو جس طرح اس کا ایک قبیلہ ہے، اس میں یہ ساری چیزیں، سارا جتنا بھی نظام شمسی ہے، یہ سب اس کا قبیلہ ہے، اسی طرح ممکن ہے باقی ستاروں کے بھی اپنے اپنے قبیلے ہوں۔ تو یہ ایک سورج ہے جو ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے اور اس کے گرد یہ سب چکر لگا رہے ہیں۔ تو سائنس اب یہاں تک پہنچی ہے، آگے چل کے سائنس اور کیا تحقیقات کرے گی اور سائنسدان کس نتیجے پہ پہنچیں گے، تو وہ آگے چل کے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے نظریات بدلتے رہیں گے۔ تو صرف اس بنا پہ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن پاک نے غلط کہا ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے سورج چل رہا ہے اور سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کھڑا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے یہ جو فرمایا والشمس تجری، اس میں سورج کے چلنے یا رکنے کا ذکر نہیں ہے، نہ یہ قرآن پاک سائنس کی کتاب ہے کہ ہم سائنس کے نظریات کے ساتھ اس کا، یہ ایک محاورے کے طور پر یہاں پہ فرمایا گیا ہے۔ جس طرح دیکھیے اردو میں کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، یہاں پر بھی کہتے ہیں زن اپ کمست اور زن اندر خام، حالانکہ ادھر سے کہتے ہیں کہ سورج کھڑا ہے اور ادھر سے کہتے ہیں سورج نکل آیا ہے، سورج ڈوب گیا ہے۔ تو وہ ایک محاورے کے طور پر جس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن پاک نے بھی ان چیزوں کو ایک محاورے کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ سورج، یعنی عام لوگوں کا محاورہ یہی ہے کہ سورج اب طلوع ہو گیا، اب سر پہ آ گیا، اب ڈوب گیا ہے، تو اس عرب کے محاورے کے طور پر یہ فرمایا کہ والشمس تجری لمستقر لہا، کہ سورج اپنے اس ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے، اب کھڑا ہے یا چل رہا ہے، اس چیز سے یہاں پہ بحث نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ چل رہا ہے یا کھڑا ہے، اور کون سا سیارہ چل رہا ہے اور کون سا کھڑا اور کون کس کے گرد گھوم رہا ہے۔ سائنس کے نظریات جو ہیں اس کے ساتھ اس کا نہ کوئی ٹکراؤ ہے اور نہ ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ سائنسدان ممکن ہے صحیح کہتے ہوں، اور ممکن ہے کہ کل کوئی اور سائنسدان آئے اور نئی تحقیق کرے، وہ کہے نہیں بھائی سورج جو چل رہا ہے، وہ پہلے جو تھے وہ صحیح ان کو نہیں معلوم ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں کھڑا ہے۔ تو یہ سائنس کی تحقیقات ہوتی رہیں گی، ہم اس کی وجہ سے قرآن و حدیث جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ قرآن پاک نے غلط کہا، لیکن یہاں پہ اس چیز سے بحث ہی نہیں ہے کہ سورج کھڑا ہے یا چل رہا ہے، یہ تو ایک محاورے کے طور پر ہے۔ جس طرح دیکھیے قرآن پاک میں ہی ایک جگہ حضرت ذوالقرنین کا جہاں پہ واقعہ ہے، تو وہاں پہ ہے حضرت ذوالقرنین مغرب کی طرف انہوں نے سفر کیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ، یعنی ایسی جگہ پہنچے سمندر کے کنارے کے آگے سمندر ہی سمندر ہے، تو غروب ہونے کی جگہ سے مراد یہی ہے کہ مغرب کی طرف سفر کرتے کرتے وہ سمندر کے کنارے پہنچے، آگے سمندر ہی سمندر ہے، خشکی ختم ہو گئی۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِئَةٍ، ایک وہ چشمہ مٹی کا جو ہے یعنی گدلہ پانی کا چشمہ اس کے اندر ڈوب رہا۔ تو اب یہاں پر بھی یہی اعتراض کیا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ سورج جو چل رہا ہے وہ تو صرف نظر آ رہا ہے کہ سامنے وہ غروب ہو رہا ہے، جب کھڑے ہوتے ہیں ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہوں تو نظر آئے گا سامنے ڈوب رہا ہے، تو یہ بھی محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے، ورنہ
اب جو سائنس کہتی ہے کہ سورج اپنی جگہ کھڑا ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے اور وہ چکر لگاتی ہے، تو یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے اور ممکن ہے کہ کل کوئی اور نئی تحقیق آئے اور وہ کچھ اور کہیں. تو اس لیے اس بنا پہ نہ تو ہم اس کا سائنس کے ساتھ موازنہ کریں گے اور نہ اس بنا پہ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہ قرآن پاک نے کہا جی سورج چل رہا ہے اور سائنسدان کہتے ہیں رکا ہوا ہے. نہیں، اس میں اس چیز سے بحث نہیں ہے، یہ محاورے کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اور سائنس کی تحقیقات جو ہے وہ مسلسل بدلتی رہتی ہیں، آج کچھ کہتے ہیں کل نئے سائنسدان آئیں گے وہ کچھ کہیں گے اور آگے آئیں گے وہ کچھ کہیں گے. تو یہاں محاورے کے طور پر یہ ہے کہ سورج جس طرح روزانہ صبح یعنی طلوع ہوتا ہے اور پھر اپنی انتہائی اونچائی پہ پہنچ جاتا ہے، اپنی جتنی ہائٹ ہے اس پہ، پھر اس کے بعد نیچے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اندازہ اور ایک رستہ مقرر کر دیا ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی. حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ، حتیٰ کہ وہ ہو جاتا ہے، لوٹ آتا ہے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح. یعنی جس طرح چاند پہلی رات کو جب سب سے پہلے نظر آتا ہے تو انتہائی باریک سا ہوتا ہے اور یعنی اس کو پہلے تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، بالکل ہی نظر نہیں آتا، دوربین کے ساتھ بھی نظر نہیں آ سکتا. پھر وہ کچھ ذرا روشن ہوتا ہے تو اس کو دوربین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، پھر کچھ اور وقت گزرنے کے ساتھ اور روشن ہو جاتا ہے تو اس کو یعنی دوربین کے بغیر بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو حالات بہت سازگار چاہیے کہ موسم صاف ہو، بادل نہ ہو، گرد و غبار نہ ہو اور انسان کی بینائی بھی ٹھیک ہو. پھر اور وقت گزرے گا تو پھر وہ کمزور بینائی والا بھی دیکھ سکتا ہے، اور وقت گزرے گا تو پھر دھند میں بھی نظر آ جائے گا اور بادلوں کے پیچھے بھی نظر آئے گا. 14ویں رات کو بالکل وہ کمپلیٹ مکمل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اسی طرح دوسری طرف سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھٹتا 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 آخر جا کے 28 کی یا 26 27 کی صبح کو وہ ادھر مشرق کی طرف اسی طرح بالکل چھوٹا سا وہ ہو جاتا ہے جس طرح وہ پہلی رات میں نظر آیا تھا. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک منزلیں مقرر کی ہیں، وہ اپنی منزل پہ اسی طرح چلا جا رہا ہے. اب سائنس جو ہے، موجودہ سائنس، وہ یہ کہتی ہے کہ سورج جو ہے اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور زمین اس کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے، اور زمین کا یہ چکر سورج کے گرد کتنے عرصے میں مکمل ہوتا ہے؟ 365 دن اور 6 گھنٹے میں. 365 دن اور تقریباً 6 گھنٹے. اب یہ تقریباً اس لیے ہے کہ وہ 365 دن 3 سال جو ہوتے ہیں 365 دن کے ہوتے ہیں، پھر سرکل یار آتا ہے اور ایک سال جو ہے 366 دن کا ہوتا ہے. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ 365 دن گزرنے کے بعد ابھی وہ زمین کا جو ہے وہ پورا سرکل مکمل نہیں ہوا، 6 گھنٹے ابھی باقی ہیں. 6 گھنٹے کے بعد زمین اپنی اس جگہ پہ پہنچتی ہے اور پھر اگلے سال 6 گھنٹے اور بڑھ جاتے ہیں، پھر اگلے سال 6 گھنٹے اور بڑھ جاتے ہیں، اور پھر اس سے چوتھے سال ایک دن زمین جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے اپنی اس جگہ پہنچنے کے لیے. تو اس لیے پھر 28 کے آگے جس طرح ابھی اس سال آ رہا 29 فروری کا اضافہ کیا جاتا ہے. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مثلا اگر 1 مارچ کو جو ہے وہ سورج 6 بجے غروب ہوتا ہے تو اگلے سال وہ 6 بجے نہیں غروب ہوگا بلکہ 30 سیکنڈ بعد میں غروب ہوگا. اس سے اگلے سال وہ اور 30 سیکنڈ یعنی 6:01 پہ غروب ہوگا. اس سے اگلے سال وہ 6:01 میں نہیں بلکہ اور 50 سیکنڈ 30 سیکنڈ بعد غروب. چوتھے سال وہ 1 مارچ کو 6:02 پہ غروب اس نے ہونا ہے
لیکن ہم نے اس کو 1 مارچ نہیں بلکہ اس کو 29 فروری کہہ دیا کہ یہ 29 فروری ہے۔ تو اب اگلے دن پھر وہ پورے اپنے ٹائم پہ، اب پہلے جب یہ کیلنڈر بنا تو کیا ہوا، فروری جو ہے وہ صرف 28 دن کا مقرر کیا گیا۔ اب اس میں شروع میں یہ سوچا کہ ابھی کوئی بات نہیں ہے، 4 دن میں ایک فرق، 4 سال میں 1 دن کا فرق پڑتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب 4 سال میں 1 دن کا فرق پڑا، 8 سال میں 2 دن کا فرق پڑ گیا، اور جب 1 صدی گزری تو 100 سال کے بعد 21 مارچ کو دن رات برابر ہونے کی بجائے وہ یعنی فروری کے آخری دنوں میں وہ دن رات جو ہیں برابر ہو گئے۔ تو اب کیا کیا گیا، وہ پھر اس کو ختم کر کے اس کو 21 مارچ ڈکلیئر کیا گیا، یہ دن سے اس سال یعنی 24 دن کا درمیان سے نکال دیا گیا کہ ان 24 دنوں کو درمیان سے نکال دو اور اس کو 21 مارچ۔ اب کیا کیا کہ ہر سال وہ 29 کا فروری آتا ہے، لیکن اب بھی کیا ہوا کہ 4 سال کے بعد وہ یعنی پہلے تو اس طرح اب 100 سال کے بعد 1 دن کا فرق، پھر 200 سال کے بعد 1 دن کا فرق، 300 سال کے بعد 1 دن کا فرق، 400 سال کے بعد، اس طرح ہر 100 سال کے بعد 1 دن کا فرق پڑتا رہا۔ تو جب 1200-1300 سال گزر گئے تو پھر وہ اسی طرح یعنی ہر 100 سال کے بعد 1 دن کا فرق پڑتا رہا۔ پھر یعنی کیلنڈر کو پھر دوبارہ نئے سرے سے اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہر 100 سال کے بعد فروری جو ہے پھر وہ یعنی کیا ہوگا کہ وہ پہلے تو ہر 3-4 سال کے بعد وہ 29 کا ہوا کرے گا، لیکن 100 سال کے بعد وہ 28 کا ہی رہے گا، لیکن اب اس میں بھی کچھ فرق رہتا تھا۔ تو اس طرح اب یہ یوں کہہ لیجیے کہ 1700 میں 28 کا تھا، 1800 میں 28 کا، 1900 میں، لیکن 2000 میں یہ فروری 29 کا۔ تو اس طرح یہ یعنی مختلف انہوں نے ایک ایسا رول بنایا کہ وہ برابر ہوتا رہتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اصل تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق کے لیے یہ سب چیزیں، مخلوق کی خدمت کے لیے یہ سب چیزیں پیدا ہیں، سورج چاند ستارے سب۔ اب انسان کا اپنا علم ہے، انسان اس کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری چیزیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت دیا، عقل دیا، اور عقل کو استعمال کر کے ان سب چیزوں کی انسان ٹو میں لگا رہا اور ان سب کی یعنی تحقیقات کر رہا ہے۔ اور یہ اس کے بارے میں حتمی بات یہی ہے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء القرآن کے اندر بھی اس کا یعنی وہ 17ویں سپارے میں جہاں پہ اسی طرح کے ایک مضمون ہے کل فی فلک یسبحون، وہاں پر بھی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے رات دن سورج چاند بنائے، کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنے فلک کے اندر تیر رہے ہیں، یعنی اپنی اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی تفسیر میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حق اور سچ وہ ہے جو اللہ رسول کا فرمان ہے، اللہ رسول نے جو فرمایا وہی حق اور درست ہے۔ اب انسان کی عقل اس تک پہنچ گئی ہے تو درست ہے، اور اگر انسان کی تحقیقات وہاں تک نہیں پہنچی ہیں اور اس کے خلاف کچھ تحقیقات ہو رہی ہیں تو وہ ابھی رستے میں ہے، ابھی وہ اپنی آخری منزل تک نہیں پہنچی ہیں۔ بالآخر گھوم پھر کے سائنس بھی اسی جگہ آ جائے گی جو اللہ رسول کا فرمان ہے، بشرطے کہ ہم اس کو صحیح سمجھ سکیں۔ اور اگر خود ہی ہم نے اس کو صحیح نہیں سمجھا ہے اور پھر اس کا یعنی سائنس کے ساتھ اس کا تضاد اور اس کا ٹکراؤ کر رہے ہیں تو یہ اپنی عقل کا قصور ہوگا۔ ہم اگر قرآن و حدیث کو صحیح سمجھ لیا ہے اور سائنس اس کے خلاف کچھ کہہ رہی ہے تو سائنس ابھی اپنی آخری منزل تک نہیں پہنچی ہے، بالآخر وہ گھوم پھر کے اسی جگہ پہ آ جائے گی جو اللہ رسول کا فرمان ہے، اور اسی کو حق اور درست اور صحیح سمجھے گی کہ یہی درست ہے اور یہی حق ہے۔ تو فرمایا ہم نے والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے ٹھکانے اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے،
ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب علم والے کا اندازہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اندازہ اور ایک رستہ مقرر کیا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی ایک بوسیدہ پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، سورج کو یہ مناسب نہیں، یعنی اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کے پکڑ لے۔ ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات ہی دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ وکل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنے فلک میں تیر رہے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو ان کے لیے رستہ مقرر کیا ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اب سورج اپنے رستے پہ جا رہا ہے، چاند اپنے رستے پہ جا رہا ہے، اپنی اپنی ڈیوٹی کو ادا کر رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند سورج ٹکرا جائے اور کوئی حادثہ پیش ہے، نہیں، اپنا اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک رستہ مقرر کیا، اسی پہ وہ چلتے جا رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی یعنی چاند گرہن ہوتا ہے، کبھی سورج گرہن ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اب اس کے بارے میں سائنس جو ہے وہ کچھ، سائنس کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے کہ جب یعنی سورج اور زمین کے درمیان میں چاند آتا ہے تو اس وقت سورج گرہن ہوتا ہے، اور جب سورج اور چاند کے درمیان میں زمین آتی ہے تو چاند گرہن ہوتا ہے۔ تو یہ کسی حد تک یہ بات عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ چاند گرہن جو ہے وہ ہمیشہ اس وقت ہوگا جب نیو مون ہوتا ہے، یعنی چاند، سورج اور زمین تینوں ایک یعنی لائن میں آتے ہیں، درمیان میں زمین ہوتی ہے، ایک طرف چاند ہوتا ہے، ایک طرف سورج ہوتا ہے۔ وہ اس وقت ہوتا ہے جب چاند درمیان میں ہوتا ہے، اور اس وقت یعنی سورج گرہن ہوتا ہے جب نیو مون ہوتا ہے۔ زمین ہے، اس کے اوپر چاند ہے، اوپر سورج ہے، تو سورج کے سامنے چاند آ جاتا ہے تو اس وقت سورج گرہن ہوتا ہے۔ اور 14ویں رات کو جب سورج اور چاند بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں، درمیان میں زمین آتی ہے تو اس وقت چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی کوئی فائنل نہیں ہے، آگے چل کے سائنس کوئی اور بھی تحقیقات کر سکتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا یہ ہے کہ جو اس سورج چاند کو روشن کر سکتا ہے وہ اس کو بے نور بھی کر سکتا ہے، اس کو تاریک بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پہلے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ سورج گرہن تب لگتا ہے جب کوئی بڑا آدمی جو ہے فوت ہوتا ہے تو اس کے غم میں سورج جو ہے وہ بے نور ہو جاتا ہے۔ تو اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، جن کی عمر کوئی 18 ماہ کے قریب تھی، ان کا انتقال ہوا، اسی دن سورج گرہن بھی لگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے، ان کی موت کی وجہ سے یہ سورج گرہن لگا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ کسی کی موت یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہوتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے۔ تو یہ مختلف وقتوں میں مختلف نظریات رہے ہیں۔ مثلا ہندوؤں میں کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے تو وہ ڈھول بجاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ چھوڑو، وہ کھا رہا اس کو تو اس کو یعنی وہ کہتے ہیں وہ کھا گیا، اس کو کھا گیا، ڈھول بجاؤ، اس کو بچاؤ۔ یہ مختلف یعنی توہمات بھی دنیا میں پائے جاتے تھے۔ پہلے لوگ اس طرح کرتے تھے کہ وہ سورج گرہن یا چاند گرہن لگ گیا تو وہ کھا رہا ہے اس کو بچاؤ بھائی، ڈھول بجاؤ، اس سے منت سماجت کرو۔ تو یہ اب سائنس کے نظریات یہ ہیں، اور ممکن ہے کہ اس کے آگے ابھی تو عقل اسی کو تسلیم کرتی ہے، یہ بات درست ہے، لیکن ممکن ہے کچھ اور تحقیقات ہوں تو اور بھی ہو جائیں۔ لیکن بہرحال جس طرح سورج چاند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اسی طرح ان کا گرہن لگنا بھی یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں کہ جو ان کو روشن کر سکتا ہے وہ ان کو تاریک بھی کر سکتا ہے۔ جس نے ان کو پیدا کیا ہے ایک وقت آئے گا وہ ان کو ختم بھی کر دے گا۔ تو للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، سورج میں یہ ہمت اس کی یہ مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے۔
وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات ہی دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ رات اور دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اندازہ مقرر کیا ہے، جہاں جس ملک میں اسی کے مطابق وہ یعنی اتنے ہی دن اتنے ہی رات، جو رات کے لیے وقت مقرر کیا ہے وہ رات کا وقت جو دن کا ہے اس کے مطابق وہ سب چیزیں چل رہی۔ کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنے فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ، ایک نشانی انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے، اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ ہم نے سوار کیا ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی میں۔ کشتی جو ہے اس کے اندر انسان سوار ہوتا ہے، تو کشتی جو چلتی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ اب اتنی بھاری چیز، پانی کیا ہے؟ پانی کا کام یہ ہے کہ جو چیز بھاری اس کے اندر وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن اب دیکھیں پہلے زمانے میں کشتیاں ہوتی ہیں، اب اتنے بڑے بڑے جو ہزاروں لاکھوں ٹن کے حساب سے جنہوں نے وزن اٹھایا ہوا اور پانی کے اوپر اوپر تیرتے جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور عقل کے ذریعے سے انسان نے یہ چیزیں بنائی، اور اب ہوائی جہاز آ گئے اتنے بڑے بڑے، اور اتنے ان انسانوں کو سامانوں کو اٹھا کے بڑے تھوڑے سے وقت میں دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف لے جاتے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کا فضل اور کرم ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اسی کی مثل ہم نے اس کے ما یرکبون، جس پہ سوار ہوتے ہیں، یعنی پہلے زمانے میں کشتیاں ہوتی تھیں اور چیزیں، اب ہوائی جہاز آ گئے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں۔ اب انسان کسی وقت بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب کوئی جہاز نہیں ڈوبے گا۔ بے شک آج یعنی جو بحری جہاز ہیں، شپ ہیں، اس کے اندر مختلف قسم کے یعنی آلات نصب ہیں، اس میں نیویگیشن سسٹم ہے، بچاؤ کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس کے اندر کشتیاں موجود ہیں کہ اگر کوئی ایسی ہنگامی صورت ہو تو سب لوگ کشتیوں پہ سوار ہو جائیں، اور اس طرح کے یعنی کمیونیکیشن ہے کہ فوراً وہاں سے وائرلیس ٹیلی فون کیا جائے، مدد کے لیے سب پہنچ جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ وہ سارے نظام جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور نہ کوئی کشتی پہنچتی ہے، نہ کوئی ہیلی کاپٹر مدد کے لیے پہنچتا ہے، اور یعنی شپ وہ سب کے سب وہ ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھاتا ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی ترقی کر لے اور چاند پہ پہنچ جائے، پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بے بس ہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے کے خلاف کچھ کر لے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو انسان کو یہ باور کراتا ہے، انسان کو یہ دکھا دیتا ہے کہ تو میرے سامنے ایک بے بس چیز ہے، کہ میری قدرت کے سامنے تیرا کوئی اختیار نہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک انسان جتنا بھی ترقی کر جائے، لیکن اس کے باوجود آئے دن حادثات بھی پیش ہوتے رہتے ہیں، بحری جہازوں کو بھی، ہوائی جہازوں کو بھی، گاڑیوں کو، ٹرینوں کو، ہر چیزوں کو، انسان کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کے۔ تو یہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ چل رہے ہیں تو اس کے فضل اور اس کے کرم سے چل رہے ہیں، اور کبھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی سب نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، ڈبو دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، نہ ان کی مدد کو کوئی پہنچے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، نہ بچائے جائیں، کوئی ان کی مدد کو نہ آ سکے، نہ بچایا جا سکے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا،
مگر ہماری رحمت و متاع الی حین، اور کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا، یعنی کوئی ان کی فریاد کو نہ پہنچے، کوئی ان کی پکار تو تب پہنچے کہ پکارنے کا موقع بھی ملے، تو اگر موقع ہی نہ ملے تو پھر پکار کو کوئی کیسے پہنچے گا، اور پکاریں بھی تو پھر بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہ ہوگا تو کوئی مدد کو نہیں پہنچ سکے گا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے کہ سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر اتنے بھاری برگم جہاز چل رہے ہیں، ہوا کے اندر اتنے بھاری بھاری ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، زمین کے اوپر اتنی تیزی سے گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، سب چیزیں، یہ سب اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ابھی جن کے لیے کچھ وقت اس کی طرف سے مہلت ہے وہ سب چل پھر رہے ہیں، اور جب ادھر سے مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر تمام انتظامات اور تمام سہارے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان یعنی خاموشی کے ساتھ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ابھی یعنی فرمایا الا رحمت منا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کے کرم اور اس کے فضل سے جا رہے ہیں، متاع الی حین، اور ابھی کچھ وقت جو ہے اس انسان کے لیے باقی ہے، تو اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب وقت ختم ہو جائے گا اور مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر وہ جیسے بھی ہوگا، چاہے وہ جہاز میں ہو، چاہے گاڑی میں ہو، چاہے گھر میں بیٹھا ہوا ہو، تو پھر بھی وہ وقت اس کا جب آ جائے گا تو پھر وہ خاموشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے گا۔